अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी कल हल्फ उठा लेंगे, उनकी रुकावटें तो दूर हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर हम जरा तफसील से डिस्कस करेंगे कि सुहेल आफरीदी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या वो इन उम्मीदों पर उतर पाएंगे या नहीं। हम पेशावर में जब मौजूद थे तो सुहेल आफरीदी के बहुत से यूनिवर्सिटी के दोस्तों से लेके, उनके इलाके के लोगों से लेके, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों से हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया, पूछा उनकी शख्सियत के बारे में और क्या वो इस काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं और क्या वो करने जा रहे हैं और क्या उनसे उम्मीदें हैं, उसके बरक्स वो क्या करेंगे और क्या उनके लिए चैलेंजेस होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत सी अहम मालूमात होगी इसके अंदर आपके लिए भी और अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अब जब उनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए उनको रोकने के, तो उसके बाद अब नया प्लान ये है कि उनका इमरान खान के साथ राब्ता मुनक़ता किया जाए, फिर उनको वहां पे चैलेंजेस का सामना करना पड़े कि जो वफाक के हद तक चीजें हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी की तकर्री है, आईजी की तकर्री है, वफाक ने करनी है, वो उनकी मर्जी के लोग ना लगाए जाए। कुछ तब्दीलियां उन्होंने ओथ नहीं लिया, लेकिन उससे पहले के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हो भी चुकी हैं और कुछ तब्दीलियां वो करेंगे। क्या वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं और कितना ये अहम होगा कि जो टीम वो लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें उस जो कल की जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू है उसकी रोशनी में तफसील से आपके सामने रखेंगे। वसीम मलिक साहब, जाहिर है एक तो नई होप मिली है पीटीआई को कि एक ऐसा आदमी जिस नजरिए को या जिस सोच को या जिस लीडर को लोगों ने वोट दिया था, उसने लोगों के नुमाइंदे को वहां पे मुंतखब कर दिया है, कबाइली को ले आया है। उनसे उम्मीदें ये हैं कि वो वहां पे गवर्नेंस भी ठीक करेंगे, करप्शन भी ठीक करेंगे, वो वहां पे ऑपरेशन भी रुकवाने के लिए काम करेंगे, अमन के क़याम के लिए कोशिशें करेंगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करेंगे, जो उन्होंने कल कहा कि इस हवाले से मैंने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इमरान खान की रिहाई का रास्ता तो एक ही है कि एहतजाजी सियासत, एहतजाजी तहरीक, तो उस हवाले से क्या वो कर सकते हैं? हम इस पे आते हैं। ऑब्वियस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका सब्जेक्ट है, मैं इससे मुतालिक भी आपसे गुफ्तगू करूंगा। जो मेरे ख्याल में जो पहला एक पैमाना होगा, देखिए किसी चीज़ को गेज करने के लिए कोई एक पैमाना होता है। सुहेल आफरीदी साहब मुस्तकबिल में क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, उसके लिए जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे नज़दीक पहला गेज ये था कि ऑब्वियस है कि उन्होंने अपनी काबीना चुननी है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में लोगों की तब्दीली करनी है, तो वो जो अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे तो उससे एक तो हमें उनकी कैपेसिटी का, कैपेबिलिटी का, और दूसरा कि वो मुस्तकबिल में क्या कुछ कर सकते हैं, एक आइडिया ज़रूर हो सकता है। उस पर हम आते हैं, बात करते हैं, और मैं उनकी शख्सियत से मुतालिक जो गुफ्तगू है वो भी आपसे मैं कुछ सवालात करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुनाफकत है, जो 2 नंबरी है इस सारे सिनेरियो में, मौलाना फजल रहमान तो ऑब्वियस है ना कि खुल के बाहर आए हैं, लेकिन उसको भी डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि गवर्नर ने गैर आइनी कदम उठाया, गैर आइनी कदम की भरपूर सहूलतकारी मौलाना फजल रहमान और उनकी टीम की जानिब से भी की गई, और फिर गवर्नर साहब जो हैं वो डर के मारे पख्तूनख्वा जा नहीं रहे थे, कराची में बैठे थे। आज अदालत जो है, अब देखिए कि अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, मौजूदा निज़ाम के जुडिशल कमीशन ने उन्हें नामजद किया, उन्हें लगाया चीफ जस्टिस, वो भी सर्व नहीं कर पाए। वजह उसकी ये थी कि क्लियर था आइन, और इस पर हम मुतादिद मरतबा गुफ्तगू करते रहे। अब जब जाकर अदालत का फैसला आता है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर मैदान में आए और उन्होंने कहा कि मैं चैंपियन बन के दिखाता हूँ, और कहा कि जी मैं गवर्नर साहब को कहता हूँ सीएम का आपको त्यारा देते हैं और आप वहाँ पे पहुँचिए और आप अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी कीजिए, अदालती अहकामात की पाबंदी कीजिए। और अब गवर्नर साहब जो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे थे, कल किस मुँह से हल्फ लेंगे? तो मेरे ख्याल में, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ रिजवान साहब, हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त कुल्ली तौर पर उसका कोई भी एक स्टेक होल्डर, यू नेम इट, उनका वाहिद असूल मुनाफकत का असूल है। अपने असूलों को अगले दिन अपने जाती फायदे के लिए रोंद के रख देते हैं। चलें, ये सब हो गया, और फिर बड़ी डिटाई के साथ दोबारा से उसी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, हाई मॉरल ग्राउंड पे, और हमारे मीडिया में बैठी कुछ शख्सियात जो हैं वो दोबारा उन्हें उसी हाई मॉरल ग्राउंड पे पोर्ट्रे करने के लिए अपनी तमाम तरह सर्विसेज जो है वो देती है। बकौल सदीक जान साहब के, वो जो जिस तरह से कहते हैं कि अपने फेफड़ों का जोर लगाते हैं। तो अब इस सारे मामले में कल हल्फ हो जाएगा। उसके बाद जो मौलाना की दरख्वास्त है पेशावर हाई कोर्ट में, और इवन के चलें पेशावर हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का अमीनी बेंच जो है, आइनी बेंच जो है, वहां से भी कोई रिलीफ जो है नहीं है। सुहेल आफरीदी वजीर आला हैं और वो आगे चलेंगे। अब वो चलेंगे कैसे, ये सबसे अहम सवाल है। आज आपने बता दिया कि उन्होंने कुछ तब्दीली की, खैर ये तो एक प्रिलिमिनरी सी तब्दीलियां हैं, इससे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता।
سہیل آفریدی تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیے، کیونکہ کل ہم جب پشاور میں تھے تو ان کے بڑے قریبی رفقا سے ہم نے ملاقاتیں کی، کس طرح پی ٹی آئی میں ان کا سفر تھا، کس طرح سے وہ آئی ڈی پیز میں تبدیل ہوئے جب آپریشن ہونے لگا خیبر میں، اور اس کے بعد وہ پشاور آئے، اور اس کے بعد ان کی جو عملی سیاست ہے اس میں آئی ایس ایف کا کیا کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھ کر ان کی تھوڑی سی شخصیت کے بارے میں. دیکھیں وسیم ملک صاحب، ویسے تو بہت سی انفارمیشن اب مطلب مین اس میں آ چکی ہے پبلک ڈومین کے اندر کہ وہ 2007 میں ان کا آئی ایس ایف کا سفر شروع ہوا، اور پھر وہ وزیر ایم پی اے بنے، وزیر بنے، اور اب وہ سی ایم بننے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ایک بہت کنفیوژن سی کریٹ کی جا رہی ہے اس حوالے سے. پہلے تو ان کے اوپر الزامات گھٹیا قسم کے لگے نا کہ وہ منشیات فروش ہیں، وہ موبائل چوری کے موبائل بیچتے ہیں، اور ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ بات تو اب ایسی ایک فضول بات تھی. لیکن اب ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے ایک ایسے کھلنڈرے سے نوجوان کو جو 36 سال جس کی عمر ہے، جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے، جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کو اٹھا کے جیسے عثمان بزدار کو پنجاب میں بٹھا دیا تھا، یہاں اس کو اٹھا کے بٹھا دیا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا بہت سے ہمارے ملک کے سوڈو انٹلیکچوئلز کل کی تقریر کے اندر سے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے یہ تاثر بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے ایک اور شاید کوئی ڈمی سا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. میں جو ظاہر ہے ہماری کل کی گفتگو بھی ہوئی، اور ویسے بھی سہیل آفریدی کو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں. دیکھیں ایک لڑکا ہے جو 18 سال کی عمر میں اس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. جب یونیورسٹی میں آیا تو آئی ایس ایف میں اس وقت مراد سعید، یہ شفقت ایاز، شاہد خٹک، مینا خان آفریدی، ان کے ساتھ مل کے، اور اس وقت جب یہ وہ لمحہ تھا جب اسی آئی ایس ایف اور اسی پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا. اور یہ عمران خان کے ساتھ جب عمران خان اس دور میں کہیں جلسوں میں جاتے تھے نا تو آگے 10-12 نوجوان موجود ہوتے تھے، یہ ان میں سے شامل لوگ ہیں. پھر اس ایک پروسیس کے ذریعے آئی ایس ایف کے اندر وہ انہوں نے رول پلے کیا. آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بھی کے وہ صدر بنے. پھر وہ اس کے بعد یوتھ ونگ میں آگے، یوتھ ونگ میں انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا. پھر اس کے بعد وہ مین پارٹی، مرکزی پارٹی میں آئے. اور جب ان کو یہ ٹکٹ ملنے کا معاملہ تھا 2024 کے الیکشن میں، تو اس وقت حالانکہ ان کے جو اگینسٹ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے اس میں امیر خان آفریدی گروپ تھا، ایک دوسرا گروپ تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک یہ تھا کہ نوجوان قیادت کو آگے لے کے آنا ہے، تو خیبر ایجنسی سے سہیل آفریدی کو ٹکٹ ملتا ہے. وہ ٹکٹ لے کے وہ جب آپ نے کل سنا بھی کہ جب معاملہ آیا الیکشن کیمپین کا تو ظاہر ہے اس کے اندر تشہیری مہم بھی ہوتی ہے. پہلے بھی کاغذات نامزدگی جب جمع کروانی تھی تو انہوں نے اپنے کوئی 2-3 قریبی دوستوں کو میسج کیا، اور وہ جو ایک پرپوزر اسکینڈل ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا تھا. پھر وہ بھی آیا، ان کے قریبی دوست بھی گئے، 8-10 لوگوں نے جا کر ان کے نامینیشن پیپر فائل کیا. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا کہ نامینیشن پیپر فائل کرنے کے دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑی ریلی ہو ایک طاقت کا لوگوں کے ساتھ، اور وہ باقی جو اسٹیٹس کو ہے اس کا مظاہرہ کیا جائے. تو وہاں سے پھر آغاز ہوا، اور پھر وہ تو اگلی کہانی کہ ان کے پاس کیمپین کے پیسے اور دیگر اخراجات. ہاں، وہ پھر لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے، کسی نے 2 لاکھ روپے دیے، کسی نے اپنی گاڑی بیچی، پھر وہ سارا پروسیس کیا. خیر یہ ہوا یہ تھا، جب اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا خیبر ایجنسی میں تو اس وقت پھر یہ 2011 میں وہاں سے آئی ڈی پی ہو گئے، یعنی انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کے طور پہ نقل مکانی کر کے ان کی فیملی پشاور شفٹ ہو گئی. اور ظاہر ہے یہ آپریشن سے خود بھی متاثرہ ہے، تو اس وجہ سے ان کو اس بات کا زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں یا اس کا زیادہ احساس ہے. اچھا، جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سہیل آفریدی ایم پی اے بن جاتے ہیں، اور ایم پی اے بننے کے بعد پھر ان کو خیبر پختونخوا کا جو محکمہ سی این ڈبلیو ہے، کمیونیکیشن اینڈ ورکس، اس کا معاون خصوصی بنا دیا جاتا ہے. 1.5 سال جو ہے وہ یہ معاون خصوصی رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. ایک پروسیس آپ دیکھیں، وہ لڑکا ہے جس نے بی ایس کیا ہوا ہے اکنامکس کے اندر، معاشیات کے اندر، اور جس نے ایم فل پرسو کیا ہے اور اس کے پروسیس میں ہے، ایم فل وہ کر رہا ہے. ایک وہ لڑکا ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آغاز کرتا ہے، ایک پروسیس کے ذریعے یوتھ ونگ میں آتا ہے، یوتھ ونگ سے مرکزی پارٹی میں آتا ہے، پھر ایم پی اے بنتا ہے، پھر وزیر بنتا ہے، پھر جا کے وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یعنی سارے وہ جو پروسیس ہے اس سے وہ گزر کے آیا ہے. پھر ہم نے لوگوں سے یہ سوال بھی کیا، ان کے دوستوں سے، ان کے قریبی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ کیا ان کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اسٹریٹجی کیسی بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس ایف کے دور سے لے کے پھر اس کے بعد جب سے یہ پی ٹی آئی کا پورا ایک کیمپین شروع ہوئی، کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی
نہیں تھی مقبول اتنی نا. یہ تو 2011 کے بعد پھر لوگوں میں انہوں نے جانا شروع کیا, اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم حلقے میں گئے تو پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ بھی ایک امیدوار ہے. پھر وہ ایک کیمپین کی, وہاں پہ لوگوں کی جو سوچ کے اندر جو تبدیلی آئی, جو عمران خان کی جو وہ لے کے جو پیغام لے کے, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جا کے لوگوں کو گھر گھر یہ پیغام پہنچایا, اور پھر ایک موومنٹ بنی, اور اس موومنٹ کے نتیجے میں پھر عمران خان جو ہے وہ آج ملک کے مقبول ترین لیڈر ہے. تو بیسیکلی یہ وہ چیز, ایک اور بات جو ہے معذرت آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو ڈسکس کرنے والی ہے. دیکھیے میں آپ کے ساتھ ہم پشاور تھے, گفتگو ہوئی, کچھ ڈاٹس میں نے کنیکٹ کیے, میں ایک نتیجے پہ تو پہنچاؤں گا. وہ یہ تھا کہ آؤٹ آف نو ویئر یا سڈنلی عمران خان نے کہا کہ چلو جی سہیل آفریدی کو بنا دیتے ہیں. ہاں, میری رائے ذاتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ کم و بیش گزشتہ 6-8 ماہ سے ڈسکشن میں بات تھی. صحیح ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے خیبر پختونخوا کی, اور بالخصوص مراد سعید اور دیگر لوگ, تو تب سے یہ پلاننگ میں تھا. تو اگر اب آ کر اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی, اور اب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے, کل حلف بھی اٹھائیں گے, آگے ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, تو میرے خیال میں یہ صرف پلاننگ یا اسٹریٹجی جو ہے یہ پہلے سے بنائی جا چکی تھی. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئے ہیں اور ان کے لیے نیا کچھ نہیں ہے, انہیں پتہ ہے, وہ ان کی اپروچ جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے تقریر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جی ہاں, تقریر سے اندازہ لگا سکتے ہیں, کلیئرٹی ہے. مجھے رضوان صاحب آخر میں صرف چند, کیونکہ ابھی ہم بیٹھ کر نہیں, انہوں نے تو ٹھیک ہے سہیل صاحب نے, میں خود اپنی ذاتی رائے میں کہ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی گفتگو کروں گا کہ ہائی ہوپس تو ان کی کافی ہائی ہیں, اب ان میں وہ پورا اترتے ہیں یا نہیں مجھے یہ دیکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا, ان کے اقدامات چاہیے ہوں گے. ابھی بیٹھ کر میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, آل دو کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن جو اقتدار کا کھیل ہے وہ بڑا, آپ اس کو ایک کرائٹیریا پیمانے کے اوپر پیمانے, جی ہاں, کیونکہ ایک ایم پی اے ہونا, ایک صرف وزیر ہونا, فلور آف دا ہاؤس تقاریر کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سادہ ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صوبہ بھی چلانا ہے, اور صوبہ اسی کے ساتھ مل کر چلانا ہے جس کے خلاف آپ کی جنگ ہے, آپ کہتے ہیں. تو پھر آپ صوبے کو اور اپنی عملی جدوجہد کو جس کے لیے آپ لائے ہیں, تو اس میں ڈیفرنس رکھنا اور دیگر معاملات, تو وہ چیزیں, ہاں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے, مطلب انہیں کوئی سروکار نہیں ہے گورننس کا, انہیں کوئی سروکار نہیں ہے ان کی ویلفیئر کا, انہیں ایک ہی پرپس, نمبر 1 ان کی پرائرٹی امن ہے. تو میں سہیل آفریدی کو عمران خان کی رہائی سے زیادہ ان کی امن کے لیے خیبر پختونخوا جو لوگوں کا وہاں کا مطالبہ ہے, قبائل کا مطالبہ ہے, اس پیمانے پہ پرکھوں گا کہ وہ اس پہ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہ کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے آپ کو پرکھنے کا, یہ تو ایک تو دیکھ کہ نظر آ جائے گا, وقت کے ساتھ بتائے گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو آپ کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ باصلاحیت ہیں. وہ جو میں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ایک شخص جو ایک پروسیس سے گزر کے آیا ہو, اور وہ 1.5 سال وزیر رہا ہے, 1.5 سال سی این ڈبلیو جیسے محکمے کے جہاں سارا ڈیولپمنٹ کا کام سی این ڈبلیو کرتی ہے, وہاں پہ ٹھیکیدار, جیسے یہاں پہ این ایچ اے ہے نا, ایسے صوبے میں سی این ڈبلیو ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ یہ جو پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے, ظاہر ہے ہمیں بہت سے ایسے وہاں پہ بھی وزراء ہیں جس کا ہم نے باقاعدہ رپورٹ بھی کیا کہ کون کس طرح کی مار دھاڑ کرتا رہا. سہیل آفریدی کا اس حوالے سے کوئی شکایت ان کے محکمے سے بھی نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس میں ان کو لگے کہ وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو ایک آپ کا ہوتا ہے یعنی جو اتھارٹی جس کی وجہ سے آپ کا کردار بنتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے صاف ہیں, آپ کتنے باصلاحیت ہیں. باصلاحیت ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو یہ جو تاثر, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنایا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی بھی, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو فلاں سے دور رہنا چاہیے, فلاں سے دور رہنا چاہیے, یعنی وہ کوئی اور ان کو کنٹرول کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی جس طرح کی شخصیت کے لوگ آدمی ہیں, وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آئیں گے ایز لانگ ایز ان کی پارٹی کا معاملہ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں. ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بات ہوگی وہ ایک تو پبلک ڈومین کے اندر ہوگی, آفیشلی ہوگی, آفیشیل کیپیسٹی کے اندر ہوگی, اور جب تک ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اس وقت تک وہ کسی اور سے بھی ملاقات نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے, اور لگ تو یہی رہا ہے, آج حسن ایوب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر کے دکھائیں. تو ظاہر ان کی عمران خان سے ملاقات روکی جائے گی, کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ان کے حوالے سے بھی
जो बदएतमादी है वो पैदा करने की कोशिश की जाएगी, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा जो वफाक के सब्जेक्ट्स हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी और आईजी का तकर्रर है। लेकिन उस सब के बावजूद इन्हीं चैलेंजेस के अंदर रहकर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अपनी ना सिर्फ सलाहियतों को मनवा सकते हैं बल्कि इमरान खान के बाद शायद नेशनल लेवल पे वो लीडर बनने का उनके पास मौका है। तो नोइंग हिम और उनके बारे में जो फीडबैक है उससे लगता ही है कि वो उनके अंदर इतनी वो सलाहियत मौजूद है कि वो इन चैलेंजेस में अपनी जो लीडर और लोगों का जो एतमाद है उसको वो पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। अब जाहिर है वक्त बताएगा कि कितना उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन और ये वक्त भी रिजवान साहब देखिए, पहले दिन से हम अक्सर ये गुफ्तगू करते रहे, मेरे नज़दीक ये प्रोसेस वजारत आला का हल्फ तक मसला नहीं था। हाँ जी, उनके लिए पहला चैलेंज द मोमेंट उन्होंने ओथ उठा लिया, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, उसके बाद से एक इम्तिहान जो है वो शुरू होगा। तो बहरहाल ये तो वक्त बताएगा उनके। एक चीज जो पॉजिटिव है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि एक तो उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। जो उसमें प्लस पॉइंट ये हुआ है जो मिसिंग था पिछले 20 महीने में कि पीटीआई तितर बितर थी, इख्तलाफात थे, ग्रुपिंग थी, क़यादत आपस में मुतहद नहीं थी, क़यादत अपनी पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि इख्तियार सारा अली मीन गंडापुर के पास था। क़यादत को मौका मिला, उन्होंने साबित कर दिया कि इस पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने हर इस प्लान को नाकाम बनाया, वो उनका इत्तेहाद था। अभी जो फुटेजेस आ रही हैं सब इकट्ठे हैं, सब सुहेल आफरीदी को बैक कर रहे हैं। ऐसा वजीर आला जिसके पीछे पूरा सूबा खड़ा हो, ऐसा वजीर आला जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो, उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये फिर बदकिस्मती होगी। तो बहरहाल कल नाज़रीन वो हल्फ उठा रहे हैं 4 बजे, और उसके बाद से उनके चैलेंजेस ऑब्वियस है कि उन्हें जिन मकासद के लिए, इमरान खान के जिस अप्रोच के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जिन उम्मीदों के लिए लाया गया था, और उनकी पहली तकरीर से ही वो जो होप्स हैं वो हाई हो चुकी थी। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।